نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں، وہ خمرے کہن تو قوی تر ہے لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں۔ کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے عشق میں باوفا ہو رہے ہیں، کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے عشق میں باوفا ہو رہے ہیں۔ خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں، خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں۔ کبھی پی رہے ہیں لہو آرزو کا مٹا کر خودی باخدا ہو رہے ہیں، کبھی پی رہے ہیں لہو آرزو کا مٹا کر خودی باخدا ہو رہے ہیں۔ تجھے ہو مبارک یہ اشک ندامت، نئے باب الفت کے واہ ہو رہے ہیں۔ تجھے ہو مبارک یہ اشک ندامت، نئے باب الفت کے واہ ہو رہے ہیں۔ جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں۔ یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں۔ یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں۔ محبت کی اختر کرامت تو دیکھو کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں۔ محبت کی مظہر کرامت تو دیکھو کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں۔ جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں۔ وہ خمرے کہن تو قوی تر ہے لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمارے معمولات میں مناجات مقبول بھی شامل ہے، جس میں
قرآن کریم اور حدیث شریف کی ماشاءاللہ اکثر دعائیں ایک ہفتے میں مانگنے سے، نظر سے، پڑھنے سے گزر جاتی ہے. یہ بھی دعا اس مناجات مقبول میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں مانگی ہیں. ایک علم، دوسرا حلم یعنی برداشت، تیسرا تقوی اور نمبر 4 عافیت. حضرت والا ہمارے پیارے شیخ اور پیر و مرشد تبریز دورہ مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بات فرمایا کرتے تھے کہ علم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ علم باشد کہ بک شاید رہے. علم وہ ہے جو رستہ کھول دے، اور رستہ کیا ہے؟ راہ باشد کے پیش آیت چاہے، اور رستہ وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے. تو پتہ چلا کہ علم جو ہے بندے اور اللہ کے درمیان جو رابطے کی چیز ہے وہ علم ہے. بندے اور اللہ کے درمیان جو رابطے کی چیز ہے، جو بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہے، وہ علم ہے میرے دوستوں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا تعلیم کی گئی، رب زدنی علما، کہ رب میرے علم میں اور زیادہ یعنی اضافہ فرما. یہ دعا مانگنا، کیونکہ یہاں چونکہ ہم خانقاہ میں آتے ہیں تو خانقاہ میں سالکین ہوتے ہیں. سالک جو ہے اس کو کہتے ہیں جو سلوک طے کرتا ہے، اور سلوک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کو، اور اس راستے پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں. تو بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ مبتدی یعنی جو سلوک کے راستے میں ابتدا کرتا ہے، شروع میں چلتا ہے، اس کی جو ترقی ہوتی ہے وہ اعمال سے ہوتی ہے. جتنا اعمال کا اہتمام کرے گا اور خاص طور پہ سنت کے مطابق، اور تلاوت قرآن کریم، دعائیں مانگنا، دعاؤں میں اللہ سے گڑ گڑانا، نوافل کا اہتمام، شیخ نے جو معمولات بتائے، ذکر اللہ کا اہتمام، ان چیزوں سے سالک کو ترقی نصیب ہوتی ہے. یہ مبتدی کے لیے ہے، بگنر جس کو کہتے ہیں. اور اس کے برعکس جو منتہی ہے، بڑے درجے والا ہے اور آگے ہے، اس کی جو ترقی اس بات پر اجماع ہے کہ اس کی ترقی علم سے ہوتی ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا نا جس وقت، اس وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی بادشاہت بھی پیش کرے تو فرماتے ہیں کہ اس علم کی لذت کے سامنے پورے عالم کی بادشاہت بھی ہیچ ہے. اس علم میں ایسی لذت ہے. اس لیے سالک کی، اس لیے آپ دیکھیے اپنے بزرگوں کو دیکھیے، ہمارا اکثر ان سے جو رابطہ ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں ہوتا ہے. وہ اکثر بیمار رہتے اور وہ عبادات نہیں کر پاتے جو ایک جوان آدمی کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے قلب کی کیفیت اور مستی ہم سے کئی گنا زیادہ ہوتی، یعنی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کیا چیز ہے جو ان کے قلب کو مستی اور کیفیت دے رہی ہے؟ وہ یہ علم ہے میرے دوستوں. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، الحمدللہ حضرت کو تو ان نگاہوں سے دیکھا کہ جس وقت حضرت کو ایک علم عطا ہوتا تھا تو حضرت کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تھے اور حضرت کی کیفیت بدل جاتی تھی. وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا،
حضرت والا دامت برکاتم سے بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بھی واز میں بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مثنوی شریف کا درس دیتے تھے ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ جیسے جوانیاں برس رہی ہیں، ایسی کیفیت کہ جیسے جوانیاں برس رہی ہیں، لیکن جس وقت درس ختم ہوتا تھا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، ہائے کوئی میرا سر دبا دے، کوئی تیل لگا دے۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے، یہ علم۔ اس لیے جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کیا خوب فرمایا، میرے پینے کو اے دوستو سن لو، میرے پینے کو اے دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے۔ تو یہ علم ہے کہ جس سے ترقی ہوتی ہے، اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ دین اور دنیا کی بھلائی علم کے اندر ہے۔ علم کے بغیر دین کا کوئی کام نہ چل سکتا ہے نہ قبول ہو سکتا ہے، چاہے مساجد ہو، مدارس ہو، خانقاہیں ہو، تبلیغ ہو، دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، جہاد ہو، بغیر علم کے دین کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے علم کی اتنی سخت ضرورت ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اعنی بالعلم، میری مدد فرما علم کے ساتھ۔ اور علم کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے نا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، یہ علم کی خاصیت ہے۔ دیکھیں نا، ایک مسئلہ ہے اس کو معلوم ہے، اس لیے آپ دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے امام کو کھڑا ہونا ہوتا ہے یا بیٹھنا ہوتا ہے تو غلطی سے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اگر بیٹھنا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ ہم سے بھی ہوتا ہے، امام سے بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام جو ہے وہ سجدہ صاحب کرے گا، لیکن امام جانتا ہے کہ اس وقت مجھے سجدہ صاحب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کتنی دیر بیٹھا اس کو پتا ہے کہ مجھے سجدہ صاحب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ علم ہے، اعتماد ہوتا ہے۔ پیچھے لاکھ مقتدی کہتے رہے کہ آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا، لیکن امام جانتا ہے، جس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں، جس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں مبتلا بھی، افیکٹڈ پرسن، وہ بتائے گا۔ دنیا لاکھ کہتی رہے لیکن جس پر یہ حالت گزر رہی ہے وہ بتائے گا۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ جنگل میں تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ۔ ان بزرگ کے حاسدین تھے، ہر ایک کے ہی ہوتے، تو ان حاسدین میں کوئی دیندار حضرات بھی تھے، تو ان دینداروں نے، وہ جو بادشاہ وقت تھا وہ ان بزرگ کا معتقد تھا اور ان سے ایک حسن عقیدت رکھتا تھا۔ اب جناب
कुर्बानी अलग मसला। राजा अगर तुम तकबीर तशरीक से जोड़ते हो तो मेहरबानी करना तुम इस साल ही जिस साल जो है तुम अपनी कुर्बानी, क्योंकि लोग नौ को नहीं करते, तुम्हें चाहिए जब लोग अच्छे काम को छोड़ रहे हो तो तुम करो, अच्छा है तुम करो। अब खामोश, कोई जवाब नहीं बन पड़ा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये मसला भी खूब याद रखा जाए और अपनी हिम्मत हो। इसी तरीके से कुर्बानी के मसाइल में हमें ये बात भी सिखाई गई है कि देखो दिखावे के लिए मत करो, अल्लाह के लिए करो। ये भी कितना अल्लाह का करम है। पहले जमाने में कुर्बानी होती थी, रख देते थे, आग आती थी, जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी आग उसको ले जाती थी, और जिसकी कुर्बानी रखी रह जाती तो आग न लेकर जाती तो वो न कबूल होना क्या। आज अल्लाह का कितना करम और एहसान है, अल्लाह ने ये चीज सबसे छुपा दी, सबसे छुपा दी, किसी को पता नहीं है। और यही कहा तुम दुआ मांगो, तुम तकवा से करो, वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम, तुम इखलास से अल्लाह की रजा जुई के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए ये मुबारक अमल तुम करो, लेकिन मखलूक के लिए मत करो। वो जैसे है ना, अक्सर मैं एक लतीफा नहीं सुनाता कि एक घर में एक मोहल्ले में बकरे बंधे हुए थे, जानवर आते हैं जैसे,
ایک گھر کے آگے بکرا بندھا ہوا تھا، سب سے تگڑا بھی لگ رہا تھا، شور بھی سب سے زیادہ مچا رہا تھا. تو اندر سے عورت آتی، اس کو ہاتھ، گھر والی نکلتی، ہاتھ پھیرتی، پھر چلی جاتی. جب شام کا وقت ہوا، اندھیرا چھانے لگا، تو وہ عورت گھر سے نکلی، وہ آئی، اس نے بکرے پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا اور بکرے کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر کہا، میاں جی بس کیجئے، سب نے اچھی طرح دیکھ لیا، اب آپ گھر آ جائیے. تو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ صرف ہمارا محلے میں جانور سب سے اچھا تھا. اپنی حیثیت کے موافق کریں اور اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہو. دیکھیں نا، اکثر تجربے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے جانور جو زیادہ فروا دکھائی دیتے ہیں، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. ہمیں قربانی میں سکھایا کہ گوشت کھاؤ، فکلوا منہا. ہمیں سکھایا گیا کہ تم کھاؤ، اس میں سے کھاؤ، لیکن اکیلے مت کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، مساکین کا حصہ بھی رکھا. اپنے رشتے داروں کو بھی کھلاؤ، اپنے پڑوسی کو بھی کھلاؤ، اپنے دوستوں کو بھی کھلاؤ. برائی بناؤ، باربیکیو کرو، اپنے دوستوں کو بھی کھلاؤ. اس لیے 3 حصہ رکھا. آج کل ایک چیز اور رواج چل پڑا ہے، وہ یہ کہ جی فلاں کیا تو قربانی ہوئی ہے، وہاں گوشت کیوں بھیجے ہم. ایک بات یہ بھی چل پڑی نا کہ جی ان کے گھر بھیجو، رشتے دار ہے، سگا بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، جی ان کے گھر گوشت کیوں بھیجے؟ جی وہاں تو قربانی ہوئی ہے، وہاں کیوں بھیجے؟ تو سوال ایک پیدا ہوتا ہے، بھائی اپنا فریزر تو تم نے خوب ٹھوس کے بھرا. اب یہ جو ہمیں سکھایا گیا ہمارے بڑوں نے کہ 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتے دار دوستوں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے، 3 حصے رکھا. تو مساکین کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ان کی ہم مدد کر رہے ہیں. رشتے داروں کا کیوں رکھا؟ گویا جن کے یہاں قربانی بھی ہو چکی ہے. کیوں؟ ہدیہ دو، تہادو تحابو، ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا یہ بھی ایک محبت کا ذریعہ ہے. اسی بہانے سے جیسے عید کا زمانہ آتا ہے، چھوٹی عید آئی، میٹھی عید جس کو کہتے ہیں، کیا ہوا؟ جا کے وہاں بیٹھ گئے، سوئیاں ٹھوس لی، تھوڑی سی سوئیاں کھا لی، جلیبی مٹھائی کھا لی، لیکن کیا ہے؟ آپس میں ملاقات ہوتی ہے. آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اس سے ایک تعلق، وہ رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں. اسی طرح بقرہ عید آئی، تھوڑا سا گوشت کچا یا پکا کے بھی دے سکتے ہیں، کچا بھی دے دیں تو وہ گوشت بھجوا دیا. کیا ہے؟ اس سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ ہدیہ ہے، ہدیہ، تحفہ ہے، تحفہ، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی فلاں کیا تو قربانی ہوئی ہے، اس کو کیوں دے. دیکھو ہمیں 3 حصے سکھائے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتے داروں کے لیے، ایک غریب مساکین کے لیے. پھر اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہم مسکینوں میں اس کا انتخاب کرتے ہیں جو ہم سے مانگنے کے لیے آئے. اور قرآن کریم نے عجیب کہا، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اسی سورہ حج میں ذکر ہے اس کا کہ کھلاؤ قانع کو. وہاں پہلے رکوع میں فرمایا اطعموا البائس الفقیر کہ فقیر. پھر اس کی شرح آگے کی قانع والمعتر. قانع اور معتر کے کیا معنی ہے؟ یہ 2 قسم کے مسکین ہیں. ایک مسکین وہ ہے جو اپنے گھر میں ہوتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، اور یہ قانع ہے. اور معتر اس مسکین کو کہتے ہیں جو دوسرے کے پاس جاتا تو ہے کہ جی میں کسی اپنے امیر دوست کے پاس چلے جاؤں، کسی رشتے دار کے پاس چلا جاؤں، لیکن وہاں جا کر حیا کی وجہ سے زبان نہیں اٹھتی. اور آج ہم کس کو دیتے؟ اپنی طرف سے بڑے خوش ہیں کہ ہم مساکین کو دے رہے ہیں، لیکن واقعی وہ مسکین ہے بھی کہ نہیں؟ قرآن کریم نے تو ان مسکینوں کو کہہ دو ان کو کھلاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اس کو کہا. تو پتہ چلا ہماری ذمہ داری ہوئی کہ ہم تلاش کریں کہ صحیح مسکین کون ہے، جس میں سے خاص طور پر وہ مسکین جو بیچارہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کسی سے سوال نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، واٹس ایپ پہ میسج نہیں بھیجتا ہے، اور اس کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کھلائیں. یا دوسرے وہ قسم ہے جو آتا تو ہے لیکن حیا کی وجہ سے
جس کی زبان کھلتی نہیں ہے اور وہ کچھ کہتا نہیں ہے. تو ماشاءاللہ حضرت کے ابھی وقف قربانی کا نظم ہے جو ایسے مساکین کے لیے جو آپ سب کے سامنے ہے. ماشاءاللہ جس کو اللہ نے حیثیت گنجائش کی دوسرے علاقوں میں بھی ہوتا ہے. تو میں ایک بات اور عرض کرنا تھا کہ بجائے اتنا بڑا جانور لے کہ جس کا گوشت نہ خود کھا سکے اس سے مناسب لے لے. ہاں جو یہ خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے نا ہمارے ہاں، یہ ہمارے کراچی والوں کا ایک بڑا ذوق ہے کہ جانور کی خوبصورتی دیکھتے ہیں. یہ مستحب ہے، اولا ہے، مستحسن ہے اس کو دیکھنا. جو اس سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے نا. ہمیں اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے، اب تو پہلے جیسی بات نہیں رہی، لیکن بچپن میں جانور آتا تھا اس سے ایسی سارا دن اس کے ساتھ. یقین جانے کہ جب وہ کٹ رہا ہوتا تھا نا رو رہے ہوتے بیٹھے ہوئے، والدہ سے کہتے تھے کہ اماں اس کو مت کٹوا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارا ایک بکرا آیا تو عجیب پلے والے بکرے آتے نا، سردی کا زمانہ تھا، یہ آج سے تقریباً کچھ نہیں تو 18-20 سال پرانی بات ہے. اس زمانے میں سردیوں میں جو ہے وہ قربانی آتی تھی. اب جناب اس بکرے کا یہ حال کہ اس کو ہم نے اپنے برآمدے کی طرف وہاں باندھا تھا. اس کے پاس کوئی نہ ہو نا شور مچاتا تھا، اور جب کوئی بیٹھے تو خاموش رہتا تھا. اور سردی کا زمانہ تھا. تو اب یقین جانے میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں کہ شادی کے بعد کی بات ہے کہ میں خود اس کے پاس چارپائی لگا کے سوتا تھا. اور سردی کی وجہ سے اگر چادر سے منہ ڈھک لو نا تو وہ شور مچانا شروع کر. سارا دن میری والدہ، کبھی میری گھر والی، بچے. وہ کہاں سے ٹھہرے؟ بچی گھر والی میری بچوں کے ساتھ والی دن بھر اس کی ایک مصروفیت. اب میں بھی تھکا ہوا ہوتا تھا، وہ ذرا سا کر ہنسی بھی آتی تھی، رونا بھی آتا تھا. تو اب بتائیے، اب اتنا ایک بکرا جانور اتنی محبت کر رہا ہو، آئے کیا دل پر گزرے گی؟ اب اس پر چھری پھینکو. دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیری. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو مقصود ہی نہیں تھا. تو پتا چلا کہ جانور سے ایسی محبت ہو جائے کہ اس کے جب چھری پھرے تو ایسا لگے کہ اپنے دل پر چھری پھر رہی ہے. سبحان اللہ. تو ایسا بھی، یہ بھی مستحب ہے، مستحسن چیز ہے. جانور سے ایسی محبت ہو جائے. سبحان اللہ. تو بہرحال اس میں ایک بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے بڑے بڑے جانور جو بہت زیادہ بڑے اس کے بجائے مناسب لے، خوبصورت لے، مناسب جانور لے لے. اس کے بعد اللہ نے گنجائش دی ہے تو مدارس ہے ماشاءاللہ. پھر کتنے مدارس والوں کا نظم ہوتا ہے، کتنے علاقوں میں قربانیاں کرتے ہیں، یا اگر خود بھی جانتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا علاقہ ہے چلو اپنی قربانی بھی وہاں بھیج دی. ان کے ساتھ ایک بھائی چارگی کا بھی معاملہ ہو گیا. تو بہرحال علم کے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. علم بہت ضروری چیز ہے، اس لیے فرمایا اعنی بالعلم. پھر آگے فرمایا وزینی بالحلم، مجھے حلم سے زینت عطا فرما. حلم کیا چیز ہے؟ برداشت. برداشت کی ایک مثال کیا ہے؟ برداشت کی ایک مثال ہماری سڑکیں ہیں، جس میں خاص طور پر جب ٹریفک کا سگنل بند ہو گیا، اب وہاں پتہ چلتا ہے برداشت کیا چیز ہے. کہ جی خاص طور پہ ہمارے موٹر سائیکل والے بھی، گاڑی والے بھی، سگنل بند ہے نکل پڑے. حادثات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ غلطی کس کی ہے؟ یہ زیادتی ہے. اسی کو کہتے ہیں برداشت. تھوڑا ٹھہرو، رک جاؤ بھائی. آج کل تو سگنلوں پہ سیکنڈز بھی آ رہے ہوتے ہیں، 1 منٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن اس 1 منٹ کی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کتنے حادثات ہوتے ہیں، یا دوسرے لوگ اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں. یا اسی طرح سے پتا ہے کہ میری گاڑی کے آگے جو گاڑی ہے اس کے آگے ایک اور گاڑی ہے، نہیں نکل سکتے، یہ ہے عدم برداشت. اور یہ ہمارے معاشرے کی وہ چیز ہو گئی ہے کہ جس پر میرے پیارے دوستو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آؤ تو سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے. اس کو بھی پولوشن بولتے ہیں، نوائز پولوشن، شور شرابہ.
آپ نہیں ہٹیں گے، چلو میاں آگے کرو، آوازیں بھی آتی ہے نا، چاچا جی آگے لے لو، ارے بھائی برداشت کرو، صبر کرنا، برداشت کرنا. اسی پر ایک ہمارے تصوف سے متعلق ایک چیز ہے جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. دیکھو یار وہ پنکھے اضافی چل رہے ہیں، اگر معلوم ہو تو پنکھے بند کر دیں پچھلی طرف کے. گر تو بہر زخمے پر کینا شوی، معرومی فرماتے ہیں، گر تو بہر زخمے پر کینا شوی پر چرا بے سیقل آئینہ شوی. حضرت والا نے مثنوی میں شعر پڑھایا، جب درس دیا تو فرمایا کہ دیکھو شیخ تمہیں ڈانٹے گا، وہ ڈانٹنا با وجہ بھی ہوگا بلا وجہ بھی ہوگا، اور محبت کا وہ مقام ہے کہ وجہ کی وجہ سے ڈانٹنا تو ہے ہی، اصل مزہ ہے بے وجہ ڈانٹ کھانا. کسی کی غلطی ہے اور ڈانٹ کوئی اور کھاتا ہے. ہاں یہ ہوتی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام جو ہے بڑا عاشق تھا، عاشق غلام تھا. تو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ نے کہا کون ہے جو دریا میں چھلانگ مارے اور اس کے کپڑے گیلے نہ ہو؟ تو وزیر نے کہا، ایک وزیر نے، بادشاہ سلامت ایسا کیسے ممکن ہے کہ دریا میں چھلانگ مارے اور کپڑے گیلے نہ ہو؟ تھوڑی تو کامن سینس آپ کے اندر ہونی چاہیے، شعور. حضرت فرماتے کہ وہی ایک عاشق غلام تھا. بادشاہ نے کہا دریا میں چھلانگ مارو، خبردار کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے. وہ غلام کود پڑا، دریا سے باہر نکلا تو بادشاہ نے کہا، ناراض ہو گیا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے. تو پھر اس نے کیا کیا، وہ عاشق تھا، اس نے ہاتھ جوڑے، حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے. سبحان اللہ. اس لیے حضرت فرماتے تھے با وجہ ڈانٹ کھانا، یعنی کسی وجہ پر ڈانٹ کھانا، یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے بھائی، اس کو معلوم ہے میری غلطی ہے. فرمایا مزے کی بات ہوتی ہے کہ شیخ ڈانٹے بغیر کسی وجہ کے، جس کو ہم بغیر کسی وجہ کے سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں اس میں بھی شیخ کے پاس وجہ موجود ہوتی ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم. یہ ظلم نہیں ہے. تو بہرحال برداشت. وزینی بالحلم، مجھے حلم سے زینت عطا فرما. یعنی جس آدمی کے اندر برداشت ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت کے اندر ایک اثر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہمارا سیاسی ماحول بھی دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ گلی کے لڑکے لڑ رہے، گلی کے لونڈے نہیں لڑتے جیسے، ایسے لڑتے. برداشت نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو دوسری بات، تیسری چیز جو ہے، اب وقت ختم ہو رہا ہے، ایک ہی بات میں زیادہ وقت ہو گیا. تیسری چیز فرمایا وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، تقوی سے عزت عطا فرما. ہم یہ سمجھے کہ عزت مال میں، ہمارے اسٹیٹس میں، ہم پیسے سے ہو، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے. عزت ملتی ہے کس سے؟ تقوی سے. اور یہی تعلیم تو خانقاہ کی تعلیم ہے، تقوی حاصل کرو. اور تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ کا تقاضا ہو. طاقت گناہ بھی ہے، موقع گناہ بھی ہے. طاقت گناہ بھی ہے اور موقع گناہ بھی ہے. پھر گناہ سے بچنا، اس کو کہتے ہیں تقوی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی طاقت کا کیپسول کھا لیا، اندر سے آواز آ گئی، معاف کیجیے آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے گناہ کی، یا موقع نہیں ملا. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب میں متقی ہوں. یہ متقی نہیں ہے.
طاقت گناہ یعنی گناہ کی طاقت، گناہ حاصل کرنے کی طاقت بھی ہے اس کو، کہ گناہ کو حاصل بھی کر سکتا ہے اور گناہ کا موقع بھی حاصل ہو سکتا ہے. پھر حصول تقوی کی قدرت کے باوجود اور موقع گناہ کے باوجود جو گناہ سے بچتا ہے اس کو تقوی بولتے ہیں. اور حدیث شریف میں آیا رجل طلبتہ ذات منصب و صفات. بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا کہ ایسا شخص جس کو کوئی عورت جو خوبصورت بھی ہے، اعلیٰ خاندان کی بھی ہے، اور اس کی شرح میں محدثین نے فرمایا یا ایسی عورت کہ جس کو کوئی اثر رسوخ رکھنے والا، خاندانی اور پیسے والا، وہ گناہ کی دعوت دے کہ اس کے بدلے میں تجھے ڈالر دوں گا میں، یا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملے گا، یا ڈیفنس میں پلاٹ ملے گا، یا فلاں جگہ کا ویزا مل جائے گا تجھے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن وہ یہی کہے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو ایسے شخص کو یا ایسی عورت کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ تقوی کیا ہے، کہ گناہ کا موقع ہے، گناہ کی طاقت بھی ہے، لیکن اس وقت گناہ سے بچنا یہ تقوی ہے. ایسا نہیں کہ بالکل فارغ ہو گئے. وہ جیسے ہمارے یہاں بکرے ہوتے ہیں نا، خاص خصی وغیرہ، اب بالکل فارغ ہو گئے، اب کہتے میں گناہ نہیں کروں گا. یعنی حضرت نے فرمایا کہ اندھے ہو گئے، اب کہہ رہے میں بد نظری نہیں کروں گا، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. موقع ہو. ہاں اللہ ایسا تقوی ہمیں عطا فرمائے. تو اس لیے فرمایا اکرمنی بالتقوی، عزت تقوی کے ساتھ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور آخر میں فرمایا وجملنی بالعافیہ، کہ عافیت کے ساتھ جمال دیجیے ہمیں. عافیت کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی بات حضرت فرمایا کرتے تھے، دنیا، دین اور دنیا کی عافیت. السلامت فی الدین من الفتنہ، جس کا دین گناہوں سے سلامت رہے. اور السلامت فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ، جس کا بدن بری بری بیماری جیسے برین ہیمریج ہے، کینسر ہے، اس طرح کی خطرناک بیماریوں سے، فالج ہے، پاگل پن ہے، اندھا ہونا، کوڑ ہو جانا، یہ سب خطرناک بیماریاں کہلاتی ہے. تو اس سے محفوظ رہے، اس کا سلامتی رہے. من البدن، السلامت فی البدن من سیء الاسقام، بری بری خطرناک بیماریوں سے، والمحنہ، اور شدید مشقت سے. ایسی مشقت کہ 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، یہ شدید مشقت کہلاتی ہے. البتہ کوئی یہ کہے کہ مشقت ہی نہ ہو، نہ، مشقت تو ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. آج جو ہماری بیماریاں ہیں، یہ کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ کے مسئلے، سب کیوں ہیں؟ آرام طلبی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے. پہلے زمانہ تو بس پیدل چلے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل کا تو کہاں تصور ہوتا تھا اتنا ہر ایک کے پاس. پیدل جی کہاں گئے تھے؟ جی بس وہ کہاں گئے تھے، اور وہ کتنا تھا، 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور، یعنی کوئی بات ہی نہیں. اسکول کالج کے زمانے میں جب ہم پڑھ رہے تھے ایسے مزے سے چلتے چلے جا رہے، کوئی پرواہ نہیں. کبھی ہیٹ اسٹروک کا نام نہیں سنا تھا اس زمانے میں. خوب گرمی ہوتی تھی، لو چلتی تھی تو والدہ جو ہے وہ جیب میں پیاز ڈال دیتی تھی، اور چلے جا رہے ہیں. گرمی بھی ہے، زیادہ گرمی لگی کہ پانی نظر آیا، پانی کے نیچے بیٹھ گئے، ٹھنڈا پانی آیا اپنے اوپر ڈال رہے، اور جی ہیٹ اسٹروک میں بھی چلے جا رہے. اور آج کل کیوں ہے؟ برداشت نہیں ہے نا ہمارے اندر. ہم تناؤم کے یعنی زبردستی عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہم لوگ. ذرا گرمی پڑتی ہے برداشت نہیں، ذرا بارش ہو جائے برداشت نہیں، ذرا سردی بڑھ جائے برداشت نہیں. کوئی موسم ہمیں برداشت نہیں ہے. سردی آتی ہے یا اللہ گرمی آ جائے، گرمی آتی ہے 16 پہ اے سی چلا کے کمبل اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں. یہ تو ہم لوگوں کا حال بنا ہوا. اعتدال نہیں ہے ہماری طبیعت میں، کیونکہ مشقت نہیں ہے نا.
آج زمانے میں آج کل کے بچے کیا کھاتے ہیں؟ چائے ڈبل روٹی نا. ذرا پوچھے یہ جو پورے بیٹھے ہیں ناشتے میں کیا کھایا کرتے تھے؟ چائے ڈبل روٹی کا نام تھا یا پراٹھے؟ ایک پراٹھے کا میں کہاں پیٹ بھرتا تھا؟ وہ بھی ایک پراٹھے میں کہاں پیٹ بھرتا تھا؟ میں خود سچ بتاتا ہوں اپنی بات، میں 4 پراٹھے کھاتا تھا. اس وقت کی بات تھی. اب کہاں ہے ڈبل روٹی کا؟ یا اگر کبھی ڈبل روٹی ہاتھ چڑھ بھی جاتی تھی نا تو پوری ڈبل روٹی ختم ہو جاتی تھی ایک بندہ. آج تو بچے 2 ڈبل روٹی کے توڑ کھاتے تو جی پیٹ بھر گیا. اب اللہ کے بندے سارا دن PSP اور ویڈیو گیم میں لگے رہیں گے تو یہی ہوگا نا. اب اس زمانے میں بھاگ دوڑ کودنا، سائیکل چلا رہے سارا دن، مشقت ہوتی تھی. بھوک کے لیے کوئی شربت اور کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ بھوک مٹانے کے لیے روٹی چاہیے ہوتی تھی کہ روٹی کم پڑ گئی، بھوک ختم نہیں ہوئی. تو مشقت بڑی نعمت ہے، لیکن ایسی مشقت جو ہمیں دین سے روک دے، ایسی مشقت جو والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق سے روک دے، یہ مشقت شدید مشقت کہلاتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. تو بہرحال یہ دعا ہے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. اللہم صلی علی. یا اللہ تعالیٰ جو گزارشات پیش ہوئی ہیں اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، علم کی نعمت عطا فرما، علم سے ہماری مدد فرما، اور یا اللہ علم سے یا اللہ ہمیں زینت عطا فرما، اور یا اللہ اپنی رحمت سے تقوی سے عزت عطا فرما، اور اے کریم مالک عافیت سے یا اللہ تعالی ہمیں جمال عطا فرما، اپنی رحمت سے تقوی والی زندگی عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. اللہ جو حاجی حج کے لیے پہنچ چکے یا پہنچنے والے، اپنی رحمت سے ان کے لیے حج کو آسان فرما، قبول فرما. وہ جو قربانی سارے عالم میں مسلمان کر رہے ہیں اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما، اخلاص عطا فرما، اپنا تعلق کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنی رحمتوں کا ذریعہ بنا، ہم سب پر اپنا کرم خاص، فضل خاص فرما، خاص عنایت و مہربانیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور ہم سب کو اور ہمارے مریضوں کو صحت و عافیت عطا فرما، عافیت والی بارش عطا فرما. اللہ عافیت والی بارش عطا فرما، یا اللہ عافیت والی بارش عطا فرما. اور یا اللہ شہر میں جو وبا جس کی وجہ سے ہمارے سب دوست احباب ہم سب کھانسی نزلے بخار میں مبتلا ہے، اس سے ہم سب کو عافیت عطا فرما، اور اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ یا اللہ اپنے ہمارے کاموں کو آسان فرما، اور رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. سود کی لعنت سے یا اللہ ہم سب کو بھی بچا، انفرادی طور پر بھی، اور ہماری معیشت ملکی معیشت کی بھی حفاظت فرما، اور یا اللہ تعالیٰ عافیت والے کام عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.